کی برکتوں سے مالا مال اور فیضیاب ہو رہے ہوں گے۔ آج نواسہ رسول شبیہ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ 15 رمضان المبارک سن 2 ہجری۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ آپ ان خوش نصیب صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں جنہوں نے بچپنے کا زمانہ نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت میں پایا، اور حضور علیہ السلام سے بہت زیادہ احادیث آپ سے روایت ہیں، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر الاعلام والنبلاء کے اندر آپ کو فقیہ صحابہ میں شمار کیا ہے، اور مجتہدین صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حسبی نسبی شرف کو تو آپ حاصل تھا ہی، لیکن سیرت کا ایک پہلو جو ہے یہ بڑا تابناک ہے اور بڑا روشن ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر ہم وہ پہلو اپنا لیں اور اس کو فالو کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار اضطراب، انتشار، لڑائی جھگڑے اور جو پریشانیاں ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا وہ پہلو جو بڑا ہی تابناک ہے، جس کے اندر بڑی خوشبو ہے، جس کے اندر بڑی پاکیزگی ہے، اور جس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، وہ یہ ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دینا، حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دینا، اور خاندانی اور فکری امت کو وحدت عطا کی ہے۔ آپ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحدت عطا کی، امت کو جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی جو سیرت کا کردار ہے کہ جوڑنے والا کام کرنا، اور امام حسن مجتبیٰ نے اپنا حصہ چھوڑ دیا تھا خلافت کے، اقتدار کے۔ اس وقت سب سے زیادہ حقدار آپ تھے، کیوں؟ رسول آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، شبیہ رسول حضور علیہ السلام کی سیرت کے آپ کے جمالیاتی شاہکار تھے حضور کی سیرت کے۔ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ جو پہلو ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اقتدار کے، ہزاروں کی تعداد میں فوج تھی جو آپ کے اشارہ ابرو پر مر مٹنے کو، جان دینے کو تیار تھی، جان نثار موجود تھے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار کا بھرا میلہ چھوڑ دیا۔ آج کوئی مرلہ 2 مرلہ زمین نہیں چھوڑتا، آج کوئی فٹ 2 فٹ گلی کے لیے جگہ نہیں چھوڑتا، آج کسی کو کونسلر کی سیٹ مل جانا تو کونسلر کی سیٹ سے ریزائن کو نہیں دیتا۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے بادشاہت چھوڑ دی تھی، آپ امیر المومنین تھے مسلمانوں کے، اور آپ کی اگر 6 ماہ کے اقتدار کو شامل نہ کیا جائے تو 30 ماہ خلافت راشدہ کی مدت پوری نہیں ہوتی۔ آپ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ راشد ہیں، آپ خلیفہ راشد تھے، اور آپ کی خلافت جو ہے اسوہ رسول اور اسوہ جو خلفائے راشدین ہیں اس منہج پر استوار تھی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اقتدار چھوڑا، بادشاہ چھوڑ دی، اور اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ سارا کیا۔ نہ تو کوئی آپ کو خرید سکتا تھا اور نہ کوئی آپ کو جھکا سکتا تھا۔ اس کے باوجود حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا مسلمانوں کی تلوار مسلمانوں کے خون سے رنگے، مسلمانوں کے اندر خون ریزی پیدا ہو۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اقتدار کا بھرا میلہ چھوڑ دیا، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کی، پھر مدینہ منورہ میں رہے، زہد و عبادت میں مصروف رہے۔ اور اس کا صلہ ان کو کیا ملا؟ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار تو تھے، حسبی نسبی شرف ان کو تو تھا ہی، خاندانی وجاہت بھی ان کو تھی۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے، آیت پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنیمت کر دے گا۔ آج ہماری لڑائیاں، آج ہمارے جھگڑے مرلے 2 مرلے کے پیچھے ہوتے ہیں، چند ہزار یا چند لاکھ روپے بینک بیلنس کے پیچھے ہم جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا کسی کی جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی ہرس، دنیا کی ہوس میں ہم اتنے ہیں کہ خاندانی رشتوں کو ہم بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں،
اور اخلاقی اقدار کو قصہ پارینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، امام حسن مجتبی کی جو سیرت کا یہ جو پہلو ہے، یہ دنیا سے بے رغبتی والا پہلو اور رشتوں کی تکریم والا پہلو اور رشتوں کی تقدیس والا پہلو، یہ پہلو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم دوسروں کے احساسات کو اور اس کیفیات کو سمجھنا شروع کر دیں اور لوگوں کی خاطر اپنا حصہ چھوڑنا شروع کر دیں کہ یہ بھائی 2 مرلے کی بات ہے، چاند کنالوں کی بات ہے، تم لے لو، خاندانی وحدت کو پارا پارا نہ کرو، یہ چند لاکھ روپے کی بات ہے، یہ تم لے لو، اور گھر کے اندر بے سوادی نہ پیدا کرو، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ پیدا کرو، یہ پیسے تم لے لو۔ تو اگر ہم اپنا حق چھوڑنا شروع کر دیں اللہ کی رضا کے لیے اور خاندانی وحدت کو نہ پارا پارا ہونے دیں، تو برکتیں اتنی ملیں گی جس طرح امام حسن مجتبی کو برکات ملی تھی، جس طرح حضرت امام حسن مجتبی کو فیض ملا، اللہ نے فیض جاری کر دیا آپ کا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض کس انداز سے جاری ہوا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر وہ فرد جس نے یہاں پر توحید کی اذانیں دی، حضرت علی اجویری رحمت اللہ علیہ، جن کو داتا صاحب کہا جاتا ہے، وہ حضرت امام حسن مجتبی کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ تھا اللہ کی رضا کے لیے کرسی چھوڑنے کا ثمرہ۔ آخرت میں تو اللہ ان کو انعام دے گئے، دنیا میں ہی اللہ نے ان کو فیض جاری کر دیا، ان کا نام اس طرح جاری رہا۔ حضرت علی اجویری داتا صاحب یہ امام حسن مجتبی کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی جن کو غوث پاک کہا جاتا ہے، یہ امام حسن مجتبی کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہر مہینے 11ویں شریف ہوتی ہے تو یہ بیٹے کی عزت ہوتی ہے، تو یہ باپ کی عزت ہے۔ یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنا حق چھوڑنے کا انعام۔ اور گولڑا شریف کے جو پیر ہیں حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ختم نبوت کے اندر تحریک کے اندر جن کا بڑا کردار ہے، وہ حضرت امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو آپ کی زہد و تقوی عبادت تھے ہی، آپ کی جود و سخا بھی بڑی با کمال تھی، اور آپ کا حصہ چھوڑ دینے والی سیرت یہ ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری معاشرے کی جھگڑے، انتشار، اضطراب یہ ختم ہو سکتا ہے، سکون آ سکتا ہے ہماری زندگی میں اگر ہم اپنا حصہ چھوڑ دیا کریں، اس وجہ سے کہ مسلمانوں میں بھنڈی نہ پڑے، فتنہ نہ پڑے۔ اللہ پاک آپ سب کے روزے قبول فرمائے، آپ کی عبادتیں قبول فرمائے۔ اور امام حسن مجتبی کا آج یوم ولادت ہے، خوب ان کو ایصال ثواب کریں۔ اللہ پاک آپ ہمیں حضرت امام حسن مجتبی کی سیرت کا فیض نصیب فرمائے، ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔